اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہم بات کر دیں گے OIC کے بارے میں۔ OIC کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو ایک مسلمان ایک پاکستانی کے جنرل نالج میں اضافہ کے لیے، اور دوسرا ملکی اور عالمی حالات، ملت اسلامیہ کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے یہ چیز جاننا ضروری ہے۔ اس سے ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ OIC کا مطلب کیا ہے۔ OIC stands for آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن۔ اقوام متحدہ جو کہ مختلف قوموں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑی گورنمنٹ سطح کی آرگنائزیشن ہے جس کو OIC کہا جاتا ہے۔ اب شروع کے اندر اس کے اندر 30 مسلم ممالک تھے، اور اب 57 اسلامی ممالک اس کے ممبرز ہیں، اور 4 براعظم اس کے اندر شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کی آواز کو بلند کرنا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے ہر بات کے پیچھے۔ تو 1969 میں ہوا یوں کہ مسجد اقصی میں آگ لگائی گئی، اور لکڑی کا 800 سالہ پرانا حصہ مسجد اقصی کا شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت جو مفتی اعظم تھے انہوں نے کال دی کہ یہ یہودیوں کی چال ہے اور وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے چکر میں ہے، لہٰذا انہوں نے قدم اٹھایا اور 1969 میں بنائی گئی اس تنظیم کا ایک اجلاس بھی بلایا گیا۔ تنظیم کی بنیاد بھی رکھ دی گئی اور اجلاس بھی بلایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 7 کنٹریز نے اس کے اندر شرکت کی۔ ابھی اس کا سعودیہ جدہ کے اندر ہیڈ کوارٹر ہے۔ سب سے اہم واقعہ جو تھا وہ تو یہ آگ کا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ 1967 کے اندر عرب اسرائیل وار بھی ہوئی جو 6 دن جاری رہی، جون وار جس کو کہا جاتا ہے۔ 3 عرب ممالک اس کے اندر شامل تھے، لیکن 6 دنوں میں شکست کھائی اور ان کو شکست نہ دے سکے، تو اب پریشان ہو گئے، اور مستقبل کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اب کوئی نہ کوئی ہماری متحدہ تنظیم ہونی چاہیے، پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تاکہ ہم دشمن ممالک کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد امت ہمیشہ سے دھکے کھا رہی ہے اور رسوا ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا OIC بنانے کے بعد کچھ امت کو فائدہ ہوا؟ تو سچ یہ ہے، کڑوا سچ ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ بہت اجلاس ہوتے ہیں اس کے، بہت باتیں کی جاتی ہیں، مگر فقط قرارداد کی حد تک اس کی بات ہوتی ہے۔ اگر امت متحد ہو جائے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہی کام ہو جائیں، تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ OIC ایکٹیو ہو جائے، کوئی بامقصد اور قابل عمل لاہ عمل بنائے، تو امت مسلمہ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ 26 فروری 2019 کو پاکستان کے اندر اس کا اجلاس ہوا، اور آج دوبارہ اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تو امید ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور کوئی ایسا قابل عمل لاہ عمل بنایا جائے جس سے امت کو فائدہ ہو، لیکن بظاہر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہوتی، کیونکہ ہم غلامی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، اور تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذب قلندرانہ۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملا یو پیری، کہ ادھر سلطان اور ملا اور پیر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کوئی بک گیا ہے، کوئی غداری کرتا ہے، کوئی منافقت کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے آج امت ٹھکے کھا رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ آج بھی اگر امت متحد ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائے اور اپنا ایک الگ سے لایا عمل بنا لے، تو یہود و نصارہ کی یہ جرت نہیں کہ وہ امت مسلمہ کو توڑ سکے، تباہ کر سکے، ظلم ڈھا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت دے، وہ متحد ہوں اور ایسا مضبوط پلیٹ فارم بنائیں، یا جو بنا ہوا ہے اس کے اندر رہ کر ایسا قابل عمل لاہ عمل بنائیں کہ امت کو فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت عالم اسلام کو متحد و متفق فرمائے، اور کامیابیاں مزید عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ جو مظلوم ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، ان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہمیں اپنے اسلام، اپنے ملک، اپنے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیسٹ آف لک۔